نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نہ جاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نہ جاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے بولو زور سے آمین دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغا ہو آج مالداری کا معیار ہم نے پراپرٹی کو بنایا جائیداد کو بنایا دھن دولت کو بنایا بنگلے کوٹھی جائیداد کو بنایا پلاٹ زمینوں کو بنایا آج ہماری یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بڑا مالدار ہے صحابہ کی نظروں میں مالدار وہ ہے جو جس کے سینے میں ایمان ہو زبان پہ محمد کے نام کا درود ہو
اور صحابہ کی زندگیاں بھی ایسی تھی. ہم کھانا دن میں 3 دفعہ کھاتے، نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے. وہ بھوکے پیاسے مر گئے، شہید ہو گئے. خدا کی قسم کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی نے دکھوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، ایمان سے، کلمے سے، قرآن سے غداری کی. فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. اللہ کا قرآن کہتا ہے، خود خدا گواہی دیتا ہے، میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا. راشن نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں، ارے درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس گلوں میں اٹک گئے. ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گیلا نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کے سامنے کبھی چہرہ نہ بگاڑا. ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، ہمارا نبی سچا، خدا سچا، قرآن سچا. تنگی اتنی، فاقہ اتنا. جس کھجور کا دانہ چوس کے روزہ رکھتے اسی کھجور کا دانہ چوس کے روزہ افطار کرتے. پاؤں میں جوتیاں نہیں، پیٹ میں روٹیاں نہیں، چلچلاتی عربستان کی دھوپ. ایک جنگ تو ایسی کی کتابوں میں لکھا ہے، جنگ کا نام ذات الرقاب. جوتیاں نہیں تھی، پرانے کپڑوں کے چتڑے باندھ کے رکھے تھے. آج ہمارا حال دیکھو. میں دنیا کا بڑا مالدار بن جاؤں، میرے پاس زیادہ پراپرٹی ہونی چاہیے. سود، بیاج، حرام خوری کون گناہ سمجھتا ہے؟ بیاج پہ بنگلے بناتے اور لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی. انہیں لکھنا چاہیے ھذا من غضب ربی. احد پہاڑی کو دیکھو، میں ارم کی طرف دیکھتا ہوں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپتی ہوئی لاش نظر آتی ہے. مسلمانوں میں بدر کو پڑھتا ہوں، 14 صحابہ کی لاشیں نظر آتی ہے. میں احد کو پڑھتا ہوں، 72 صحابہ کی لاشیں نظر آتی ہے. اس احد پہاڑی کو دیکھو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے سگے چچا. اللہ دشمنوں نے ان کے جسم کا مذاق اڑایا، آنکھیں نوچی، زبان نوچی، ان کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو کاٹ کے ہار بنایا گیا. مصلی رسول کو دیکھتا ہوں، مراد مصطفیٰ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن کھولتا ہوں، عثمان ابن عفان کا خون نظر آتا ہے. کربلا کی تڑپتی، کربلا کی تپتی ہوئی ریت کو دیکھتا ہوں، 72 آل رسول کے سر تن سے جدا نظر آتے ہیں. حسین کا خون نظر آتا ہے. انہوں نے قربانیاں دی، تب جا کر یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن ہم تک پہنچا. نمازی بن کے مرو، بے نمازی نہ مرو. روٹی چٹنی بچوں کو کھلاؤ، پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ نہ جانے دو. گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ. ہنستا کھیلتا ٹیلی ویژن، خدا کی قسم یہ کروڑوں روپے کے بنگلے جلیں گے. ان گھروں میں آگ کے انگارے نہ بھرو. نوجوانوں کو گانے اچھے لگتے ہیں، قرآن اچھا نہیں لگتا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فلم دیکھتے، چھوٹے 13 15 سال کے نوجوان سچا کھیلتے، شراب پیتے. مشکات شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ سینۃ الخبال جہنمیوں کا پیس پلائے گا. پلانے والا، پینے والا، بوتل میں بھرنے والا، بزنس کرنے والا، سب پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. ہمارے سماج میں مسلمان نوجوان شراب پیتے، سٹا کھیلتے، جوؤں سے کمایا ہوا مال اولاد کو کھلا تو تیرے بیٹا قرآن کہاں سے سیکھے گا؟ جوؤں سے کمایا ہوا مال اولاد کو، بیٹیوں کو کھلا، تیری بیٹی سسرال میں خوشحال زندگی کیسے گزارے گی؟
جن جن چیزوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی وہ سارے ہمارے گھروں میں آج موجود ہے۔ زنا عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی، مسجدیں چھوٹ گئی، قرآن چھوٹ گیا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، اور سارے صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ نبی کی ذات نبوت اگر آفتاب ہے، صحابہ کرنے ہیں۔ قربان جاؤں صحابی پر یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت حسین جمیل صحابی تھے۔ جبرائیل امین نوری فرشتوں کے سردار کبھی کبھی ان کی شکل بنا کر دنیا میں آیا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ان چہروں پر، ان شکلوں پر جو نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو پسند آئی۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے بعد اس امت کا سب سے بڑا آدمی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی زندگی دیکھو اور ان کا مقام دیکھو، انہوں نے نبوت کے قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا۔ وہی ابو بکر جنہیں سانپ ڈستا رہا، ابو بکر ہنستا رہا۔ ٹاٹ کا ہنستا پھٹا ہوا لباس پہن کر آئے جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل اتنا خستہ ٹاٹ کا پھٹا ہوا لباس پہن کر آ گئے؟ کہا آج صرف میرا نہیں، زمین اور آسمان کے سارے نوری فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ کہا کیوں؟ فرشتوں میں کیا غربت آ گئی؟ فرشتوں میں کیا غربت آ گئی؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ملا ہے، آج دنیا میں جو ابو بکر کا لباس ہے سارے نوری فرشتوں اپنا وہی لباس بنا لو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ بیوی کی تمنا تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے۔ اولاد کی تمنا تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے۔ تو کھانے پینے سے پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک ہے، او نوری فرشتوں کے سردار، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار، زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار، سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کا سردار جبرائیل، بتا تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل امین نے عرض کیا، او کالی کملی والے، او امینہ کے لال، او عبداللہ کے چاند، میری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کاندھوں پہ اٹھا اٹھا کے چلتا۔ یہ مقام ایسے نہیں ملا، انہوں نے قربانیاں دی۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ صحابہ سب کے سب، صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہے، جو مومن ہے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دو لمبے سفر کیے، ایک فرش والا ایک عرش والا۔ ان دو سفروں میں جو رفیق سفر تھے اللہ نے ان کی عظمتوں کی دھوم عرش و فرش تک پہنچائی۔ کہا ہجرت والی رات صدیق ساتھ چلے گا، معراج والی رات اب جبریل ساتھ چلے گا۔ ہجرت والی رات جو ساتھ چلا وہ سید الصحابہ بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ سید الملائکہ بن گیا، ہجرت والی رات جو ساتھ گیا وہ صدیق بن گیا، ہجرت اور معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ امین بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ سدرہ تک گیا، ہجرت والا حجرے تک گیا۔ اللہ کے نبی کی دائیں طرف ابو بکر آرام فرما رہے، ہجرت والا بولو زور سے حجرے تک گیا۔ کوئی دنیا کا مائکا لال ابو بکر کو پسند نہ کرنے والا، میرا آپ کا چیلنج ہے، اہل ایمان کا چیلنج ہے، روز رسول سے ابو بکر کی ذات کو نکال کے دکھائے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا۔ صحابہ بیٹھے ہیں اپنی اپنی پسند بیان کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میری زندگی کی تین ہی تمنا ہے۔ کہا بتاؤ کیا تمنا ہے؟
پہلی تمنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مجمع کے سامنے بیان فرمائی. کیا عشق تھا صدیق اکبر کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میرے آقا میری تو ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی حسرت ہے, ایک ہی آرزو ہے. کہاں تیری کیا حسرت ہے, تیری کیا آرزو ہے؟ صدیق اکبر فرمانے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ, میری ایک ہی تمنا ہے میری نظر ہو میرے آقا کا روح انور ہو. ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی میں میرے آقا کا چہرہ دیکھتا ہی رہوں. اللہ مجھے اور آپ کو بولو زور سے آمین. خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے, خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ کے نبی کے سامنے ابو بکر صدیق نے کہا ایک ہی تمنا ہے میری نظر ہو, آپ کا روح انور ہو, آپ کی دید ہوتی رہے, ابو بکر کی عید ہوتی رہے. اللہ قربان جاؤں, اللہ پاک جل شانہ کو یہ پسند سے اتنا ناز آیا. کہاں کوئی دنیا میں 2-3 دفعہ میرے نبی کا دیدار کرے گا, کوئی 10-20 مرتبہ دیدار کرے گا. ابو بکر آ میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں, میرے نبی کے بغل میں سلا کر یہ موقع دوں گا جب تیرا دل کرے تو دیدار کرے, ان کا دل کرے یہ دیدار کرے. اور سارے صحابہ نے اشاروں پہ جان دے دی. ہم سے داڑھی نہیں رکھی جاتی, صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے منڈواتے. اکثر نوجوانوں کے چہرے دیکھو بالکل صاف جیسے پلیٹ فارم نمبر 4. یہ شکل لے کر جائیں گے, یہ لباس, ارے کپڑے دیکھو, کپڑے انگریز کے کپڑے پہنتے, تصویروں والی ٹی شرٹ پہن کر پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں جیسے وقت کا بہت بڑا ولی ہو. بچوں کے بال کیسے کٹواتے, نبی کے طریقوں کے خلاف. حدیث میں قضا کا آج یہ چاروں طرف کٹا ہوا ہے, بیچ میں بال ہے, جیسے پیچھے سارا کٹا ہوا زکات کے مستحق. بچوں نے یہ شعور کہا ہے, باپ ماں ایسے کٹواتی ہے, باپ ایسے کٹواتے ہیں. نوجوانوں کے بال دیکھو, نبی کی نقالی کرو جنت ملیں گی, ایکٹرز کی نقالی مت کرو ورنہ رسوا ہو جاؤں گے. آخری موقع پر کہا تھا اللہ کے نبی نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا, ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کہاں ہے معاشرے میں نماز, کہاں ہے اچھا اخلاق نبی والے. نیت کر دو انشاءاللہ نمازی بنیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے دیوبند سے گنگو گئے تھے. دلی کا موسم, بڑی چلچلاتی دھوپ, بہت پیاس لگی تھی. وہاں ایک کنواں تھا, وہاں لوٹا پڑا ہوا تھا, پانی نکالا, پانی پیا, بہت کڑوا پانی, سارا پانی تھوک دیا. مولانا قاسم صاحب ظہر کی نماز کے لیے جب مولانا رشید احمد گنگوئی مسجد میں آئے, کہا حضرت جی آپ کے کنویں کا پانی بہت کڑوا ہو گیا. کہا کون کہتا ہے, لوگ دور دور سے آتے ہیں, مشک برتن بھر کے لے جاتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں. وہ لوٹا وہی پڑا ہوا تھا, اٹھا کے دے دیا کہ حضرت آپ رکھ لیجیے. نہیں میری طبیعت تو ناساز نہیں, میرا منہ تو کڑوا نہیں. مولانا رشید احمد گنگوئی نے تھوڑا پیا, انہوں نے بھی سارا تھوک دیا. لیکن یہ راز مولانا رشید احمد گنگوئی جانتے تھے. کہا مولانا قاسم صاحب کنویں میں کوئی خرابی نہیں, پانی میں کوئی خرابی نہیں, دراصل یہ لوٹا اس قبر کی مٹی کا بنا ہوا ہے جس قبر میں بے نماز مردہ دفن ہے. مٹی کا گھاڑا بنا, گھاڑے کا لوٹا بنا, آگ میں جلایا, ہوا میں سکھایا, اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد پانی چھوڑا, اتنا کڑوا ہے. اندازہ لگاؤ بے نماز مردے کا کیا بنا ہوگا. وہ تو موت کا جھٹکا لگے گا, 360 رگیں ٹوٹیں گی, قبروں میں جائیں گے تب پتا چلے گا آج تک پیٹھ پیچھے کیا چلتا رہا. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جب فائل کھلیں گی, رجسٹر کھلیں گے, مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے, جہاں جہاں میری تمہاری نظریں جائیں گی
وہاں تک میری تمہاری فائل پھیلی ہوئی ہوں گی. لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کیسا رجسٹر ہے, چھوٹا بڑا سارا گناہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھنے والا کون تھا آج تک پتہ نہ چلا. اللہ کا قرآن کہتا ہے آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ فرمائے گا تم یاد کرو دنیا میں اپنے اپنے وقت میں کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے, قرآن چھوڑا کرتے تھے, میرے فرشتے تیرا حل عمل لکھا کرتے تھے. کرامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. رات کا گناہ, دین کا گناہ, خلوت کا گناہ, جلوت کا گناہ, سودی کاروبار کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, لوگوں کی ماں بہنوں کو وحشی نظروں سے دیکھتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, ننگا ناچ دیکھتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہوئے بے حرمتی کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا. یاد رکھ جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. قرآن میں کرامن کاتبین, ایکاندوں کے فرشتے میرا تمہارا ہر عمل قلم بند کر رہے ہیں. ہاں, کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو بھی میرا رب دیکھتا ہے. زلیخا نے کہا تھا نا یوسف سے ہائی تلک آجا, کمرے میں بڑا بت تھا, کالی چادر ڈال دی, کہاں آجا اب تو ہم خدا سے بھی چھپ گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے, میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. پھر دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا, تالے توڑوانا میرا رب کا کام تھا. ہم سمجھتے ہم کود لیں گے, کون دیکھتا ہے. دروازے بند کر دو, کھڑکیاں بند کر دو, نوجوانوں, اماں سو گئی, ابا سو گیا, کون دیکھتا ہے؟ وہ رب دیکھتا ہے جو دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے, آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے. آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ, گھروں میں نماز کا سسٹم چلاؤ, قرآن سے دوستی کرو. قرآن چھوڑ دیا, اب تو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے, مسجد بھی ایسی ڈھونڈتے ہیں ماشاءاللہ 20 رکعت 20 منٹ میں 20 رکعت, حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے. تراویح کو نہیں آتے, کتنے آتے تو سہن میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے, فیس بک چلاتے, انسٹاگرام پہ بیٹھے رہتے, اندر قرآن سنایا جا رہا ہے, اوپر بیٹھے رہتے. موت کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی, کبھی بھی اور رب کا بلاوا آ سکتا ہے. سجدوں میں مرو, سجدوں میں جیسے مریں گے ویسے اللہ اٹھائے گا, اور جس حال جیسی زندگی گزریں گی ویسی ہی موت آئیں گی, جس حال میں مریں گے اسی حال میں اللہ اٹھائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سجدے والی موت نصیب فرمائے. حسین, امام حسین کی داستان کو دیکھو, شمر چھاتی پہ, شمر چھاتی پہ. کہا حسین مان کیا مانتا ہے؟ کہا اور کچھ نہیں, چھاتی سے ہٹ جا, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, مجھے صرف نماز کو لینے دے. حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا, کیوں؟ تو علی کا لفظ جگر ہے اس لیے نانا, تو فاطمہ کا نور نظر ہے اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا نانا, تو نانے کا نواسا اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا نانا. حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا, کیوں؟ سجدے فرش والے بھی کرتے, عرش والے بھی کرتے, زمین والے بھی کرتے, آسمان والے بھی کرتے. ایئر کنڈیشن مسجد میں سجدہ کرنا آسان ہے, مخمل کی قالینوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے, لیکن حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا, کیوں؟ آنو محمد شہید ہو گئے, عباس کی جوانی لٹ گئی, علی اصغر کے حلق میں تیر لگ چکا ہے, 18 سال کا علی اکبر اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہے. خود امام حسین کے بدن پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم موجود ہے, لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ قضا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے. ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں, فجر پڑھتے ہیں, ہم حسینی ہیں, نماز دیکھو ہماری. امام حسین فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے اللہ کا قرآن نہ پڑھا ہو.
زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو. ہم جمعہ میں 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں جیسے ابھی بم پھٹنے والا ہو. اور ایسے گیس کی طرف دوڑتے جیسے شکر کی طرف چونٹیاں بھاگتی ہے. کون سے حسینی رہے, کون سے محمدی رہے. آخری موقع پر کہا تھا نماز نہ چھوڑنا میری امت, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. 2 چیزیں بنیادی, عبادت اور اخلاق, دونوں میں ہم پیچھے. معاملات کی تو بات ہی مت چھیڑو. قرض کے نام پر پیسہ لینا ارادہ ہی ہوتا ہے, واپس کرنا ہی نہیں ہے. مسجد میں للہ پیٹی کو تالا لگوانا پڑتا ہے. مسجد کا پیسہ محفوظ نہیں ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے ہمارا کردار کتنا بدنما ہو گیا. مسجد کی لیٹرین کے جوتے محفوظ نہیں, آگے سے کاٹ کے رکھتے. اتنی نفرت معاشرے میں, اخلاق کی بات ہی مت چھیڑو. اتنی نفرت, ہزاروں ماں باپ گھروں میں اولاد سے پریشان ہیں. ہمارے نبی نے ماں کو مصلی پہ یاد کیا. یہ 4 بڑے بیٹے, ایک ماں نہیں پلتی. جن کاندھوں پہ بیٹھ کے میلے دکھائے, باپ بہت بڑا, یہ 2 پیسے کمانے کی طاقت آ گئی. باپ سے کہتا ہے تو بوڑھا ہو گیا, تیرے میری بات پلے نہیں پڑے گی. اللہ کے نبی نے کہا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے, تیری ماں تیری جنت ہے. ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, حدیث میں. ایک نظر مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھو, مقبول حج کا ثواب. باپ کو دیکھو, مقبول عمرے کا ثواب. 200 ولیوں کی دعاؤں میں وہ طاقت نہیں, خدا کی قسم, جو بوڑھے ماں باپ کی دعا میں اللہ نے طاقت رکھی. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ زندہ ہے, قدر کرو. فوت ہو گئے, روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے بھیجو, اللہ 10 قرآن پہنچائے گا انشاءاللہ. اور تم کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے کریں گی. اگر نہیں کرو گے تو تمہارے اولاد کہیں گی پاپا نے اپنے پاپا کے لیے نہیں کیا تو میں اپنے پاپا کے لیے کیوں کروں. ضروری ہوتا تو ضرور کرتا وہ بھی. بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی والدہ سے کہا ماں تو اپنا حق معاف کر دے, میں رب کو راضی کرتا ہوں. کہا جا, میں نے اپنا حق معاف کر دیا. 12 سال جنگلوں میں گزارے, عبادت ریاضت میں. 12 سال جب ختم ہوئے تو بستان بستی کے پاس سے گزر رہے تھے. ان کے دل میں یہ جذبہ انگڑائی لینے لگا کہ 12 سال ہو گئے, ماں کی صورت نہیں دیکھی, چل ماں سے ملاقات کراؤں. دہلیز پر آئے تو جب کنڈی کھٹکھٹانے کا ارادہ کیا تو سوچنے لگے ساری زندگی ماں کو سکھ تو نہیں دیا, دکھ بھی کیوں دوں. جب ماں اٹھیں گی تبھی ملاقات کر لوں گا. جب تہجد کا وقت ہوا, اندر سے ایک نالی چلتی تھی, وہاں سے پانی گزرا. بایزید بستانی سوچنے لگے یہ میری ماں کی تہجد کے وضو کا پانی ہے. ہلکے سے انگلیوں کے پھولوں سے دستک دی. کون سا بیٹا کیسی دستک دیتا ہے وہ ماں جان لیتی ہے. اندر سے کہا بیٹا بایزید درست میں آ رہی ہوں. 12 سال کے بعد دروازہ کھولا. جب بایزید بستانی کی حالت دیکھی, چہرہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بال بکھرے ہوئے, حالت پراگندہ ہے, تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاتھ اٹھائے, کہا مالک میرا بچہ تیرے قرب کے لیے نکلا تھا, آج تک تو نے اپنا قرب نہیں دیا. تو بایزید بستانی وہیں کھڑے رونے لگ گئے کہ کہاں میں جنگلوں میں رب کو ڈھونڈ رہا تھا, میرا رب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, بے شمار احادیث موجود ہے. بھائی بھائی کی نہیں بنتی, بیٹا بھتیجے کی نہیں بنتی, جنازوں میں نہیں آتے. ہماری شادی میں کوئی نہ ہے, اپنوں میں نہ بلائے, جنازوں میں نہیں جاتے. ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک دفعہ کہا عائشہ مانگ, جو مانگنا ہے مانگ. کہاں کیا مانگوں سمجھ نہیں آتا. اپنے ابو بکر سے مشورہ کر سکتی ہوں, کہا جاؤ. ابو بکر کے پاس آئی, کہا دریائے کرم جوش میں ہے. حضور نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ. کیا مانگو؟ کہا ایک شرط پر مشورہ دے سکتا ہوں. کہا کیا؟ کہا جو بات حضور بتائے وہ پلٹ کے مجھے بھی بتانی پڑے گی. کہا منظور ہے. کہا پھر جا اور حضور سے پوچھ کہ آپ معراج پر گئے تھے. اگر کہے نا ہاں گیا تھا
تو کہے جب معراج میں گئے تھے تو قربت خاص میں پہنچے تھے، رب سے جو رزنیات کی جو باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دو۔ مانگا تو بھی کیا مانگا؟ علم مانگا۔ ہم سے کوئی پوچھے مانگ کیا مانگتے کہ کریٹا، بریزا، پلاٹ، زمین، کہاں منظور ہے؟ پھر آئی دوڑی ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا مشورہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کہاں مانگ کیا مانگ؟ کہا معراج پر گئے تھے، کہاں گیا تھا؟ تو قربت خاص میں پہنچے تھے، کہاں پہنچا تھا؟ تو رب سے کچھ باتیں ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی؟ کہا ایک بات بتا دو ان باتوں میں سے۔ بتاؤ وہ تو میرے اور میرے رب کا راز ہے، لیکن کل تجھ سے بھی وعدہ ہوا، تجھے بھی بتلانا ہے۔ سن عائشہ، میں معراج پر قربت خاص میں پہنچا، رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، میرے رب نے کہا میرا محبوب تیرا ایک امتی دوسرے امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، مجھ رب پر واجب ہے بغیر حساب کتاب کے جنت دوں گا۔ محبت محبت، دل نہیں جوڑ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن کسی کا دل بھی نہ توڑو۔ پڑوسی بھوکا تو جائے، کہاں نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوڑی ہوئی ابو بکر کے پاس آئی، کہا وہ بات کیا تھی؟ کہا یہ بات بتائی، کہ رونے لگ گئے۔ کہا رونے کی کیا بات ہے؟ تو خوشی کی بات ہے۔ کہا تو نے تصویر کا ایک رخ پڑا ہے، دوسرا رخ نہیں پڑا، رب بڑا بے نیاز ہے، جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ اسے جنت دے گا، جو جڑا ہوا دل توڑ دے گا کہ اللہ اسے جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ ہمارے سماج میں نا اتفاقیاں کتنی، دشمنیاں کتنی ہیں، ہر 4 قدم پر ایک نیا دشمن پال کے رکھا ہے، ہر دوسری تیسری گلی میں نئے دشمن پال کے رکھے۔ لاکھ سجدے کرو، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جب دلوں میں کینہ لیے کھڑے ہو۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو پہلی تمنا ابو بکر صدیق نے کہا میری نظر ہو میرے آقا کا روح انور، اور سارے صحابہ کا یہی عشق تھا۔ زید بن عبداللہ باغ کو پانی دے رہے، کسی نے آ کر کہا حضور رخصت ہو گئے، ہاتھ اٹھائے فوراً، اللہم اذہب بصری ھذا حتی لا ارى بعد حبیب محمد احدا، الہ العالمین میری آنکھوں کا نور کھینچ لے، جب حضور نہ رہے میں نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرما لیا، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ ان کے پاس آیا، کہا ہمیں بڑا افسوس ہوا آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا، تمہیں افسوس ہوا ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوا، یہ آنکھیں تھی آمینہ کے لال کے دیدار کے لیے، نہ حضور نہ رہے میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے۔ بلکہ بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے، ایک دفعہ مدینہ مسجد نبوی کا ماحول تھا، تو اچانک کونے سے سکسکیوں کی آواز آئی، تو بلک بلک کے رو رہا ہے۔ صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی رونے والا نظر نہیں آیا۔ فنزل النبی عن المنبر، حضور ممبر سے اترے، یہ پہلا موقع تھا حضور کے لیے ممبر بچھایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کر حضور واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ رونے والا کھجور کا خشک تنا تھا جو حضور کی جدائی میں رو رہا تھا۔ آپ نے اس کھجور کے خشک تنے کو اپنی آنکھوں سے رحمت میں سمیٹ لیا، جیسے ایک بچھڑے ہوئے بچے کو ماں سمیٹ لیتی ہے۔ پھر چڑھے منبر پر، پھر صحابہ سے فرمایا لو لم افعل هكذا لحن الى يوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، خدا کی قسم یہ قیامت تک روتا رہتا۔ تیرا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ عشق نبھاؤ، لکڑیوں نے عشق نبھایا، ہم محمد مصطفیٰ کے امتی دعویٰ کرتے، ہمارے اندر عشق دیکھو۔ سچے پکے محمدی حسینی بنو، مرو گے یہاں انجار کے اندر، اللہ جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دے گا۔ حرام نہ کھاؤ، نمازی بنو، قرآن سے محبت کرو۔ ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، اس مجمع میں کوئی 35 کوئی 40 کوئی 45 کا ہے، اس کا ڈبل تو مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا جئیں گے؟ 70 سال، 80 سال کے بعد تو خود تھک جاتے ہیں۔ قبرستان میں دیکھو کتنے مالدار پڑے ہوئے، کتنوں کی خبریں یاد نہیں، کون کہاں سویا ہوا ہے۔
اس لیے میں نے ابتدا میں کہا دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان، اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری پہلی پسند میری نظر ہو، میرے آقا کا روح انور ہو۔ دوسری پسند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہو میرے آقا میری پہلی پسند یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، میری نظر ہو میرے آقا کا روح انور ہو۔ میری دوسری پسند یہ میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کی عمر، 9 سال کی عمر میں رخصت تھی، 18 سال کی عمر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، 9 سال حضور کی سنگت میں گزارے۔ کیسا جوڑا تھا یہ؟ آسمانی جوڑا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا یہ آسمانی فیصلہ تھا، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جبریل کے واسطے سے یہ نکاح ہوا تھا، اور قیامت کی صبح تک ایسا خوبصورت جوڑا اب نہ آئے گا۔ اگر تم گھروں میں جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی ازدواجی زندگی سے پڑھو۔ 11 شادیاں فرمائی، 2 بیویوں کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، 9 بیویاں باقاعدہ حیات تھی، ایک بھی بیوی کو اللہ کے نبی سے کسی بات سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اتنی متعدد بیویاں ہو تو شکایت کا ہونا تو لازم ہے، ایک شکایت کسی کو بھی نہیں تھی۔ اور کیسے زندگی گزاری ہوگی وہ سارا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم سے ایک سنبھلی نہیں جاتی، 4 کے فتوے پوچھتے پھرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق۔ کتنی ہزاروں لڑکیاں گھروں میں ماں باپ کی یہاں پڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے طلاق دینے والا بھی طلاق لینے والی بھی کلاہما ملعونان، دونوں کے دونوں لعنتی۔ اندازہ لگاؤ 13 سال مکہ والوں نے پتھر مارے، کبھی کسی کو لعنتی نہیں فرمایا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی لعنتی نہیں فرمایا، پشت نازک پہ اوجڑیاں رکھی گئی، کبھی کسی کو لعنتی نہیں فرمایا، ہڈیاں ماری گئی، کاہن کہاں گیا، مجنون کہاں گیا، گالیاں دی گئی، گڑے کھودے گئے، کبھی کسی ظالم کو لعنتی نہیں فرمایا۔ اور یہاں فرمایا طلاق دینے والا بھی طلاق لینے والی بھی کلاہما ملعونان، دونوں کے دونوں لعنتی، اللہ کی رحمت سے دور۔ ہمارے سماج میں کوئی کم طلاقیں پڑتی ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا پیار، ایسا خوبصورت جوڑا، آخری وقت آیا جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ساری ازواج مطہرات کو بلا کر کی اجازت مانگی، بیماری بڑی سخت ہے، لگتا ہے آخری وقت ہے، تم اجازت دو، میں اپنی بیماری کے دن حجرہ عائشہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ کی جہاں آپ کو اچھا لگے آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ حضور کی عائشہ کی گود میں حضور کا رحمت والا سر ہے، عائشہ کا بھائی مسواک کر رہا ہے، کہاں عائشہ مجھے بھی مسواک کرنی ہے، وہ لکڑی ہاتھوں میں تھمائی، مسوڑوں میں اتنی طاقت نہیں تھی چبا سکی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو اپنے دانتوں سے چبا کر کے نرم کر کے دوں، گردن ہلا کر کی اجازت دی، پھر چبائی، پھر یہ نہیں کہا عائشہ اس کی طرح تھوک لگا ہوا ہے جب دھو کر کے لا، وہی مسواک جس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوک لگا ہوا تھا، حضور نے مسواک فرمائی، بعد میں کلی بھی نہیں فرمائی، ثابت کر دیا قیامت تک کے لیے کہ عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ دوڑ لگائی، دوڑ بیوی سے دوڑ لگائی، جب پہلی دفعہ دوڑ لگائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی تھی، جب چند سالوں کے بعد تھوڑا جسم موٹا ہو گیا پھر دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے چلے گئے، کہاں تل کا بتل کا، عائشہ پہلے تو جیتی تھی اب میں جیتا۔ آج کا نوجوان سوچتا ہوگا میں بیوی سے دوڑ لگاؤں گا میری بزرگی ختم ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں مسلمانوں کتابوں میں رہیں، اور پھر مستورات بھی ہے، ان کی نظر ایک قصہ کرتا ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ کیسا تھا۔ ہمارے ذہنوں میں ہر وقت سونا اور لاکٹ سوار رہتے، میرے پاس اتنی چاندی ہے، میرے پاس اتنا سونا ہے،
میری ماں باپ کچھ بھی تیرا نہیں ہے، سب تیرے وارثوں کا ہے، تیرا کفن بھی پرانا نہیں ہوگا، ادھر بچیاں بانٹ لیں گے. پورے سال کا خرچ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا بھجوا دیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے دراہم کے سکے خادمہ کو حکم فرمایا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کرو، جو بے بس لاچار مسکین اللہ ہے عائشہ کی دہلیز پر آئے، خیرات لے جائے. مغرب کی نماز کا وقت ہوا، کوئی درہم کا سکہ جیب میں گود میں نہ تھا. خادمہ کہنے لگی، عائشہ وہ امی جان روزہ کس چیز سے افطار کریں گے، سارا مال لٹا دیا. عائشہ فرمانے لگی، کھجور کا ایک دانہ بھی نہ ملے کوئی بات نہیں، پانی پی کر روزہ افطار کر لیں گے. جب عمر فاروق کو پتا چلا وہ آئے، تقویٰ ٹھیک ہے، پرہیزگاری ٹھیک ہے، میں نے تو سال کا خرچ بھیجا تھا، ایک ہی جھٹکے میں سارا لٹا دیا. کہا میں نے مانگا بھی تو تھوڑا تھا، میں نے تھوڑا تم سے مانگا تھا، کہا میں نے ایک سال کا پورا بھیجا تھا. کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری موت اس حال میں آئے، اللہ کی عدالت میں میری پیشی ہو، اللہ کہے عائشہ کھڑی ہو اپنی مال کا حساب دے دے. تقویٰ ایسا پرہیزگاری. عائشہ تو بیوی تھی، خواتین کو کہتا ہوں فاطمہ دیکھو بیٹی کیسی تھی، بیٹی میں اتنا کمال تھا تبھی تو نواسا ایسا پیدا ہوگا جنہوں نے کربلا میں قربانی دی. حیا، فاطمہ جیسی حیا، یہ ٹک ٹاک پہ ناچنے والی، ویسٹرن کپڑے پہن کر پرفیوم لگا کر شادیوں میں مٹکنے والی اور ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ ناچنے والی فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گی. ساری رات عبادت کرتی فاطمہ، صبح ہوتی آنسو بہاتی، کہا مالک مالک رات کتنی چھوٹی بنائی، صبح ہو گئی ابھی تیری بندی کا شوق بندگی پورا نہیں ہوا. یہاں تو جھاڑو بھی دے رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، گانا بھی بج رہا ہے، آدھی رات تک فلم چلتے ہیں، سیریلیں چلتی ہے. کسی ایپیسوڈ کا 7:15 بجے کا وقت ہو نا، 7 بجے پورا کمرہ بھر جاتا ہے. ابھی کسی دن سیریل چھوٹ گئی، اتنا افسوس کر دے جیسے کسی نے کڈنی چرا لی ہو. حیا نہیں ہے مسلمان. ہمارے سماج میں ہزاروں لڑکیاں گھروں کے قبضے میں، 13 14 سال کی لڑکیاں، زنا چلتا ہے. ایک گھر کی چھت کے نیچے رہنے والی عورتیں اسی گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں ہے. 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا دیور موت ہے. آج بابی دیور کے ساتھ بائک پہ گھوم رہی ہے. شیطان کہاں سے چھوڑے گا. فاطمہ نے عید کا چاند دیکھنے چھت پہ نہیں چڑھی. اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تو چھت پہ نہیں، آج چاند نہیں دیکھا. آج عید کا چاند ہے، کہیں اجنبی چڑھے ہوں گے. میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے، چہرے پر نہیں چاند پر. مشکات میں اللہ کے نبی نے فرمایا مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو، عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ ہو بو نہ ہو. یہاں معاملہ الٹا ہے. ایسے پرفیوم لگا کے آتی ہے شادیوں میں، 40 میل دور سے پتہ چلتا ہے کانگریس کی بچی آ رہی ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا اگر میرا انتقال دین میں ہو جائے پھر بھی جنازہ رات کو اٹھانا. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ فاطمہ کہنے لگی ساری زندگی اجنبی کی میرے جسم پر نظر نہیں پڑی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرے مرنے کے بعد اجنبی کی میرے جنازے پر نظر پڑے. پھر اللہ نے بھی اتنا نوازا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عاشقی میں لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا، پل صراط بچھی ہوئی ہوں گی، انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، پیغمبر گزریں گے. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کی باری آئے گی ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء غضوا ابصارکم، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، او داتا گنج بخش اجمیری، او مجدد الفسانی، او خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، او علی حجویری، او پیران پیر سے عبد القادر جیلانی، سارے اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ، قطب
سال اپنی نظریں نیچے کر لو، 70,000 حوروں کے ساتھ نبی کی بیٹی فاطمہ پنصراط سے گزرنے والی ہے۔ دنیا میں اتنی حیا تھی، اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، کہا نظر جھکاؤ فاطمہ کی گزرنے کی باری آنے والی ہے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، لڑکیوں سے اور لڑکوں سے کہتا ہوں، موبائل کا غلط استعمال مت کرو۔ یہ زنا یہاں سے چلتا ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، سارا معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے۔ آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ۔ خدا کی قسم، جو آنکھیں غلط دیکھیں گی کل قیامت کے دن شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو، اگر دی ہے تو قدر کرو۔ یہ آنکھیں قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے دی ہے، ننگا ناچ دیکھنے کے لیے نہیں۔ وہ بھی تو انسان تھا۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا، ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک عورت اس کے یہاں کپڑے لینے کے لیے آئی، جب نوجوان پر نظر پڑی تو اسے عشق ہو گیا، تو اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے۔ مالک کی دکان سے کہنے لگی، میری گٹھڑی بھاری ہو گئی ہے، میرے بازوؤں میں اتنا زور نہیں اس کو اٹھا سکو، آپ اس نوجوان کو میرے ساتھ کر دیجیے۔ مالک کی دکان اس کی نیت سے آگاہ نہیں ہو سکا، اس نوجوان کو اس کے ساتھ کر دیا، کہا جائے اس کو گھر تک چھوڑ کے آ۔ گھر گئی، اندر گئی، سارے دروازے بند کر دیے، حیا سوز لباس بھی پھینک دیا۔ اس کو دعوت زنا تھی، وہ صرف چہرے کا اجلا نہیں تھا، من کا بھی بڑا اجلا تھا۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نوجوان کا نام تھا مغیرہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی خواہش پوری کرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ہر وقت بچتا رہا۔ پھر اس کے دل میں بات آئی، کہیں ایسا نہ ہو اب تک تو بچا رہا ہوں، کہیں اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس نہ جاؤ۔ کہا مجھے واش روم جانا ہے، اس کو راستہ بتایا، اندر گیا، اس نے پاخانہ کیا اور سارا پاخانہ اپنے جسم پر ملا۔ باہر آیا، اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا، بدبو پھوٹ رہی ہے۔ کہا دروازے کھول دو، یہ کوئی دیوانہ پاگل لگ رہا ہے۔ دروازے کھولے گئے، وہ اس عورت کی دہلیز کو پھلانگتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، مالک میرا تن گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا۔ کائنات کا بہترین جوان وہ ہے جو جن کی خواہش سے محفوظ ہو۔ باہر ایک نہر کی، وہاں اس نے غسل کیا، جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اس کا نام ہی پڑ گیا تھا مغیرہ مشکی۔ جب اس کا انتقال ہوا، جہاں اسے دفن کیا گیا اس کی قبر کی مٹی سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ یہاں وہ جوان سویا ہوا ہے جس نے اپنے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا۔ اس اللہ کے نبی نے کہا 7 قسم کے لوگ ایسے اللہ کل انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ بولو اللہ مجھے اور آپ کو ان 7 میں شامل فرمائے، بولو زور سے آمین۔ میرے پاس ابھی وہ 7 تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک بتاتا ہوں جو اس مضمون کی مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا رجل، وہ آدمی ذات امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ کسی خوبصورت عورت نے کسی نوجوان کو دعوت زنا دی اور اس نے صرف اللہ کی خوف کی وجہ سے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، کل کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس پاک نوجوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے تھے نا بنی اسرائیل کے، سب ہمارے سماج میں چل رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے نبی کی دعا کا صدقہ ہے ہم بچے ہوئے، اور نہ کچھ سالوں پہلے یہاں بڑا جھٹکا بھی آیا تھا، 2-3 سال ابھی دیکھو کورونا میں کتنے چلے گئے۔ یہ لاک ڈاؤن پہلے جو رویہ تھا اب اس سے بدتر ہمارا حال بنا ہوا ہے، ہم اور سست ہو گئے۔ نماز ملی تو ملی، نہ ملی تو نہ ملی، کیا فرق پڑتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری پہلی پسند میری نظر ہو میرے آقا کا رخ انور ہو، دوسری پسند میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے، تیسری پسند ابوبکر صدیق فرمانے لگے میری پیشانی ہو رب کی دہلیز ہو، سجدے میں میری موت آ جائے، دل میرا در تیرا، سر میرا، گھر میرا، دل میرا، گھر تیرا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو سجدے والی موت نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا آپ امیر المؤمنین ہیں؟ ہاں۔ کہا میں ابھی آ رہا تھا مٹی کا برتن لے کر، مجھے ٹھوکر لگی، وہ برتن ٹوٹ گیا، زمین نے سارا تیل پی لیا، اب زمین کو حکم کرو مجھے میرا تیل واپس کرے۔ کہا جی بڑا پاگل لگ رہا ہے،
بیت المال میں بہت تیل پڑا ہوا ہے، تو ایک نے 3-4 کٹورے بھر کے لے جا میری طرف سے اجازت ہے. کہا نہیں، میں نے ہر چیز آپ کی انصاف کا چرچا سنا ہے، زمین کے جس ٹکڑے نے میرا تیل پیا نا مجھے وہاں سے اپنا تیل چاہیے. کہا چل پھر کوئی بات نہیں. کاغذ قلم منگوایا، کچھ لکھا اور زمین کا جو ٹکڑے نے تیل جذب کیا تھا وہ پرچی وہاں چھوڑی، زمین نے سارا تیل واپس کر دیا. کہاں چل بھر لے اپنا برتن. کہاں میں نہیں لیتا اس سے. کہاں کیوں؟ کہا پہلے بتاؤ پرچی میں کیا لکھا ہے. تو پرچی اس کے ہاتھ میں تھی، اس میں لکھا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، زمین اس کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر ایسے آدمی کو دفناؤں گا جو بے نمازی ہوگا. زمین بھی بے نمازی کو پسند نہیں کرتی. دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے. دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے. دنیا دار الفتن ہے، آخرت دار الامن ہے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہ عمل کی جگہ ہے، جزا وہاں ملیں گی. ایک سجدے کا انکار کیا اللہ نے جنت سے پھینک دیا تھا ابلیس کو. ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے. ذہنیت فکس بنا ہوا ہے، ظہر 6، عصر 4، مغرب 5، عشاء 9، فکس بنا ہوا ہے. مشکات شریف میں جو تہجد پڑھتا ہے اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت دے گا. تہجد والے کا حساب نہیں ہوگا. حوالہ دے رہا ہوں مشکات میں. گنیت الطالبین کتاب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھی. انہوں نے لکھا ہے کتاب میں، اذا مات، جب بے نمازی مر جائے، فلا یغسل لہ، غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، کفن اوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین. اماموں کا امام ہے، پیروں کا پیر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے. کتنی نماز اللہ نے فرض کی؟ بولو زور سے. کتنی تھی پہلے؟ جمعہ میں بتایا نا کتنی تھی؟ 50. 45 کم ہو گئی. کتنی رہ گئی؟ یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے تھے نا. اگر نہ ملتے حضور سیدھے آ جاتے. 50 کہاں سے پڑھتے؟ 5 تو پڑھی نہیں جاتی. بقرعید کا موسم آئے نا تو ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کا بھی نکالو. اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے 45 کم کرائی. مولانا صاحب اب موسیٰ علیہ السلام کی کہاں بات کرتے، ہم تو اپنی نہیں دی جاتی. زکات جو دینے کی کنڈیشن ہے وہ خود زکات کھا رہے ہیں، عادت پڑ گئی. واجب قربانی ادا نہیں ہوتی، زکات ادا نہیں ہوتی. کتنوں کو پتہ ہی نہیں کتنے میں سے کتنا نکالنا ہے. مسلمانوں، زندگی کو غنیمت جانو. موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. میں نے پہلی دفعہ آپ کی بستی میں یہاں میرا آنا ہوا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے. میری بھی ٹرین ہے، مجھے بھی اب آگے نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہمارے معاشرے میں جو غلط رسومات ہے، خرافات ہے، سارے حضرات اس کی فکر کرے. ہم اپنے سماج کو غلط رسومات سے، ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے، شریعت نہیں بگاڑنی. شریعت جو کہتی ہے وہی کام کرنا ہے، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے کوئی اچھا سمجھے برا سمجھے، نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتلایا، جو مصطفیٰ نے حدیث میں بتلایا. اگر ہم قرآن اور حدیث کو اپنے دامن سے مضبوطی سے تھام لیں گے، آج جو 56-57 اسلامی ریاستیں، کابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، ہند و پاک، جہاں کہیں دیکھو مساجد مسمار ہو رہی ہے، خانقاہیں اجاڑی جا رہی ہے، تبلیغی مشن پر قدغنیں لگ رہی ہے، خواتین کی عزت اور ناموس خطرے میں، بہت پریشانیاں ہیں. کبھی ٹرپل طلاق آ جاتی ہے، کبھی لاؤڈ اسپیکر آ جاتا ہے، ہزاروں مسائل ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں قرآن جہادی کتاب ہے. بہت سارے مسائل میڈیا میں آپ دیکھتے ہوں گے. وہ سارے مسائل اسی وجہ سے غلط. آج کیوں ایسا ہوا؟ اسی وجہ سے آج ہماری حالت ذلت پسماندگی کے شکار ہے کہ ہم نے دین اور قرآن چھوڑ دیا ہے. ہم دین پہ آ جائیں گے، ہم اپنے گھروں میں نمازی، اب ہم خود نمازی بنیں گے، بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں نمازی بنائیں گے. ان کی انگلی پکڑ کے مکتب بھیجا کرو.
یہ فاتحہ سیکھیں گے، کل ہم مر جائیں گے قبر پہ آگے فاتحہ پڑھیں گے، اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو علماء سے جوڑے، اور نوجوان سے بالخصوص کہوں گا آپ قرآن سے دوستی کرے، تھوڑا حصہ قرآن کو دے، موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کرے۔ نوجوان، جس بستی کے نوجوان نمازی بن جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ بستیوں پہ اللہ کی چھم چھم رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ نوجوانوں پہ ساری سسٹم کے سدھارنے کا مدار نوجوانوں پہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا بینچوں پر بیٹھے رہنا 2-2 3-3 بجے تک، پھر 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھنا۔ ہمارے سماج میں بہت ساری جگہ ایسی ملیں گی 10 لاشیں فجر میں گھروں میں سوئی ہوئی ہے، ایک فجر پڑھنے والا گھر میں ایک نہیں ہے، 10 12 افراد ایک گھر میں موجود ہیں۔ فجر میں تم دیکھو مغرب میں 13 صف، فجر میں حدیث نہیں ہوتی، سارا پورا گاؤں سویا ہوا ہے، وہ فرشتہ رزق بات میں نکلتا ہے، کھراٹے کی آواز سنتا ہے، بڑا بینیا رزقوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، کہاں سے تقسیم کرے گا رزق؟ فجر پڑھتے ہی نہیں، زور کا ٹھکانا نہیں، عصر مغرب عشاء ساری بازاروں میں چلی جاتی ہے۔ نمازی بنیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں میں بھی برکت ڈالے گا، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، پھر ہمیں ادھر ادھر تعویذوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ سارے نیت کرتے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو تھوڑے دنوں کے بعد ہماری بستی میں یہ حجامہ کا ایک پروگرام منعقد ہونے والا ہے۔ حجامہ نبی کی سنت حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اس کا ثبوت نہ ملتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پٹھنا لگوایا ہے، حجامہ کیا ہے؟ فاسد خون، جو گندا خون ہے حجامہ سے جسم سے نکل جاتا ہے اور جسم فلٹر خون بن جاتا ہے، یعنی جسم میں جو خون ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ حجامے کے بڑے فوائد ہیں، سنت کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ سب کو صحت تندرستی دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔